बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। आज हम जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है डेमोक्रेसी की हकीकत क्या है। ये लफ्ज़ डेमोक्रेसी हम अज़ल से सुनते आए हैं और हमारे माशरे में जब हम इस पर गुफ्तगू करते हैं या अपनी राय कायम करते हैं तो हमें अमूमन ये सुनने में पाया हमने कि लफ्ज़ डेमोक्रेसी जो है वो इस रिलीजियस भी है, यानी कि हम अक्सर रेफ़र करते हैं कि इस्लामिक डेमोक्रेसी हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। और दूसरा हमें जो सुनने को मिलता है वो ये कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, दुनिया भर में डेमोक्रेसी फ़ॉलो होती है। हमने कभी इस पे गौर नहीं किया कि असल में डेमोक्रेसी की हकीकत क्या है। आज हम इस पर बात करेंगे। बेसिकली ये वर्ड डेमोक्रेसी है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है। इसके फ़लसफ़े को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं और जिन ग्रोहों में बसते हैं, ममालिक की शक्ल में, नेशंस की शक्ल में, कम्युनिटी की शक्ल में, हर इंसान हमेशा जो है इस खौफ में रहा है कि उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई लीडर चाहिए जो उसको गाइड कर सके, राह दिखा सके, जो उसको फ्रंट से लीड कर सके। तो इंसानों को जब जब ये ज़रूरत महसूस होती है कि वो लीडर एक चूज़ करें या उनको कोई रहनुमाई करने वाला हो, तो उनको रहनुमाई करने के तरीके पे हमेशा प्रॉब्लम रही है। यानी कि अगर बहैसियत कौम हम पाकिस्तान को हमें अपना कोई लीडर चाहिए जो हमें हमारे नेशन को गाइड करे, तो हम उसको कैसे चुनें। तो जो दुनिया में इंसान बसते हैं उन्होंने हमेशा से, जब से इंसानी तारीख़ मौजूद है, उन्होंने कोशिश की है कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीका निकाल के इंसानों में से ही कोई लीडर निकाल के लाएँ, कोई ऐसा शख्स जो हमें लीड करे। अब इंसानों को जो लीड करने का फ़लसफ़ा है उसके बुनियादी दो कवानीन हैं, दो तरीके हैं। एक वो लीडर जो सेल्फ़ प्रोक्लेम्ड हुए, यानी कि जो अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से भेजे गए, उन्होंने प्रोफेसी क्लेम की या नबूवत क्लेम की और लोगों को उम्मत की शक्ल में गाइड किया। और उन गाइड किस बुनियाद पर किया? डिवाइन कम्युनिकेशन, यानी कि वही के ज़ेर असर और इल्हामी किताबों के ज़रिए कि ये ऊपर वाले ने आपको कवानीन भेजे हैं, इनके ज़रिए ज़िंदगी गुजारिए। दूसरा हमारा जो तरीक़ाकार था वो था कि इंसानों ने लीडरान को चूज़ किया, सेलेक्ट किया, ताकि वो दुनिया का जो ज़ाहरी निज़ाम या माशी निज़ाम है उसको लेके आगे बढ़ सकें, हमें गाइड करें। ये जो लफ्ज़ डेमोक्रेसी है सारा दूसरे वाले सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है कि जब इंसानों को ज़रूरत महसूस होती है कि वो ऐसा लीडर चूज़ करें, ऐसे लोग चूज़ करें, ग्रुप ऑफ लीडर्स चूज़ करें जो इनको आगे राह दिखा सकें या उनको लीड कर सकें इस दुनिया के अंदर इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, माशी मामला के ऊपर। अब जब से ये इंसानों की जो पूरी बस रहे हैं इंसान दुनिया के अंदर, तब से हम फर्दर उसमें दो टाइप के निज़ाम देख रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर माशी एतबार से। एक जो है वो बादशाहत का निज़ाम चलता हुआ आ रहा है और एक जो है वो इलेक्शन का या सिलेक्शन का निज़ाम चलता हुआ आ रहा है। बादशाहत के निज़ाम को हम अंग्रेज़ी में अथॉरिटेरियन स्टाइल भी कहते हैं या अथॉरिटेरियन स्टाइल भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं माशी निज़ाम को लेके चलने की, तो इंसान जो लीडर चूज़ करते हैं वो डेमोक्रेटिकली करते हैं या सेलेक्ट करके करते हैं। उसमें फ़र्दर हमने आपको बताया कि दो निज़ाम है कि एक तो सेलेक्ट करने का निज़ाम वोटिंग के ज़रिए, और एक हमने पहले बताया आपको अथॉरिटेरियन निज़ाम है माशी निज़ाम को चलाने के लिए। तो जब भी इंसानों की दुनिया में माशी मामलात को किसी भी कंट्री के, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के चलाने की बात आती है, तो उसके लिए जो वो लीडर सेलेक्ट करते हैं उसमें फ़र्दर दो स्टाइल हमने आपको बताया, एक अथॉरिटेरियन और एक डेमोक्रेटिक। अभी जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है इसमें फ़र्दर बहुत सारी टाइप्स आती हैं डेमोक्रेसी की, जो कि दुनिया में आपको दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में बज़ाहिर इम्प्लीमेंट हुई भी नज़र आती हैं। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, तो उसका एक बुनियादी ढांचा होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी अवामुन नास है या जिस पर असरअंदाज होते हैं सारे डिसीजन, वो आवाम अपना लीडर चूज़ करे वोटिंग के ज़रिए। तो ये वोटिंग का तरीक़ाकार जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, चाहे वो रिलीजन से या मज़हब से इन्फ्लुएंस होके हों, यानी कि मज़हब की गाइडलाइन के अंदर रहते हुए हों, या वो प्योरली माशी मामलात को देखते हुए हों, या वो जोग्राफियाई हदूद को रखते हुए आप डेमोक्रेसी को अपने जो है परवान चढ़ाएं, या वो किसी निज़ाम के तहत हो, इल्मी निज़ाम के तहत हो। उसकी हम चंद एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसा कि आप ग्रुप ऑफ पीपल, एक शूरा सेलेक्ट कर ली जाए जो कि पढ़ी लिखी और बाशऊर लोगों की हो,
وہ شورا پھر فردر جو ہے سلیکٹ کرے کہ اس ملک کا لیڈر کون ہوگا. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ وہ جو ہمارے ملک میں رائج نظر آتا ہے کہ سب اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جغرافیائی انداز میں جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے عوام کی یا پاپولیشن کی, اس بنیاد پر سب لوگ ووٹ ڈالیں. اس ووٹ ڈالنے کے بعد جو علاقے کا لیڈر وہ سلیکٹ کریں, جس کو ہم MNA کہتے ہیں, نیشنل اسمبلی کا ممبر, یا MP کہتے ہیں, پروونشل اسمبلی کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے, اس کو سلیکٹ کریں. اور ہر علاقے کے ریپرزنٹیٹیو آ کے ایک کامن جگہ پر, جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں یا اپر اینڈ لوور ہاؤسز کہتے ہیں, سینٹ اینڈ پارلیمنٹ, وہاں پہ آ کے اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کریں, ان کے مسائل ڈسکس کریں. یہ ایک ڈیموکریسی کا طریقہ ہے جو دنیا میں کامنلی رائج ہے. دنیا میں اور ممالک میں الگ قسم کی ڈیموکریسی بھی دیکھی گئی. جیسے ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ جیسے ایران کے اندر ہے ایک مجلس شورا قائم کر دی جاتی ہے, اور وہ شورا پھر سلیکٹ کرتی ہے. اس شورا کے ممبران میں سے کوئی ایک بندے کو اٹھا کر پریزیڈنٹ یا چیئرمین نظریاتی کونسل یا چیئرمین اسلامک کونسل, جو بھی ان کی کونسل ہوتی ہے, اس کے جو ٹاپ ہیڈ ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ پرائم منسٹر بنے گا, یہ پریزیڈنٹ بنے گا فردر. ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایک اور طریقہ ڈیموکریسی کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد جو فلٹر آؤٹ ہو کے ٹاپ سلاٹس آ جائے, جیسے ہمارے MNA آتے ہیں, پھر وہ MNA ان MNAs میں سے, MPAs میں سے جو بہترین یا باصلاحیت انسان ہوں, جو سارے معاملات کو ہر رخ پہ سمجھتے ہوں, ان کو نکال کے ان کا ایگزام لیا جائے, یا ان کا کوئی کانٹیسٹ کرا لیا جائے, یا کوئی ان کا مناظرہ یا کرا لیا جائے, اور پھر عوام ڈیسائیڈ کرے کہ کون بہتر ریپرزنٹیٹیو ہے ہمارے ملک کا. ایک طریقہ جو ہے وہ کمیونسٹ ڈیموکریسی ماڈل میں جو فالو ہوتا ہے, فار ایگزامپل چائنا میں, کہ جو ان کی گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کے پیرالل ایک شیڈو گورنمنٹ تیار کر دی جاتی ہے, جو کہ اس گورنمنٹ کے سارے کام اور معاملات کو کلوزلی واچ کر رہی ہوتی ہے اور ٹریننگ لے رہی ہوتی ہے آنے والے وقت میں, تاکہ وہ لیڈ کر سکیں. یعنی کہ جو بھی آنے والے وقت میں لیڈر ہے وہ بھی پہلے سے سلیکٹ کیا جا چکا ہے انڈر واٹ ایور ڈیموکریٹک طریقہ کار, اور وہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو آبزرو کر کے, اس کے ساتھ انڈر ٹریننگ رہ کے آنے والے معاملات کو بہتر جانچ سکے اور ہینڈل کر سکے, وہ ابھی سے اس پروسیس میں شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال دنیا میں 200 ممالک کے قریب جو ہے وہ کنٹریز ہیں, ممالک ہیں, تو ان میں سے بہت سارے ممالک مختلف قسم کی ڈیموکریسی جو ان کے ایریا کو, جغرافیہ کو, ان کے معاملات کو سوٹ کرتی ہے, وہ اپلائی کرتے ہیں. اب رہی بات کہ مذہب کا کتنا انفلوئنس ہے ہمارے یہاں پہ, خاص کر ہمارے ملک میں پاکستان میں, یہ کامن اسٹیٹمنٹ ہم نے سنا ہے, پایا جاتا ہے, اور اس پہ بڑا کام بھی کیا ہے پیچھے علماء کرام نے اور اہل علم نے, کہ اسلامک ڈیموکریسی کیا چیز ہے. پہلے تو ہم ایک چیز کلیئر کرتے چلیں کہ اہل علم کی نظر میں اسلامک ڈیموکریسی اسپیسیفکلی کوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے, بلکہ اسلام اتنا, جب ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اسلامک ڈیموکریسی, تو گویا ہم اسلام کی گریٹنس کو لمٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم بہت ہی زیادہ چھوٹا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اسلام اتنا چھوٹا دین نہیں ہے کہ وہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرے. اسلام بلکہ اس سے بہت بڑے لیول کی بات کرتا ہے, وہ یونیورسل کانسیپٹ دیتا ہے. اسلام گائیڈ لائنز دیتا ہے, فریم ورک دیتا ہے کہ اس فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ 25 قسم کی ڈیموکریسیز بنا سکتے ہیں, جو کہ زمانے اور ٹیکنالوجی اور حالات کے اعتبار سے سوٹ کرتی ہو آپ کو. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اسلامک ڈیموکریسی ورڈ یوز نہ کریں, ہم اسلامک فریم ورک ورڈ یوز کریں, اسلامک گائیڈ لائنز یوز کریں. ان گائیڈ لائنز کو رکھتے ہوئے ہم ہر دور میں ایک بہترین ماڈل اپنا سکتے ہیں. اور اس کے اندر فردر ہم ڈیموکریسی کے جو ہم نے اگزامپل دیے, 4-5 ایگزامپل ہم نے دیے, اس طرح کے 10 ایگزامپل, 10 طریقہ کار, 10 ماڈلز آپ بنا سکتے ہیں ان گائیڈ لائنز میں رہتے ہوئے. فار ایگزامپل اسلام ایک فریم ورک دیتا ہے کہ آپ جو بھی ڈیموکریٹک ماڈل اپنائیں, اس کا ایک بنیادی سٹرکچر یہ ہونا چاہیے کہ وہ فلاحی قسم کا فریم ورک ہو, یعنی کہ جس سے عوام الناس کو بینیفٹ پہنچتا ہو. جیسے ہم اکثر بولتے ہیں بیت المال کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر, اسلامک ڈیموکریسی کے اندر سو کالڈ ہم بولتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اسلامک ڈیموکریسی کے اندر بیت المال کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ ایک فریم ورک ہے کہ جو بھی آپ ماڈل اپنائیں ڈیموکریسی کا یا کسی بھی نظام کو آپ اپنائیں لوگوں کو رول کرنے کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے, اس میں ایک ایسا سینٹرلائز ادارہ ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کی امانتیں رکھتا ہو یا مال کی حفاظت کرتا ہو, اور جنرلائز یا عوام الناس تک اس کے بینیفٹ پہنچتے ہو. تو اکثر ہم بحث کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ یا بینکنگ نظام اسلام میں نہیں ہے, اس کے پیرالل بیت المال کا کانسیپٹ ہے. یہ کوشچن ہم سے بہت کیا جاتا ہے. تو اسلامک ڈیموکریسی کوئی, ہم نے بتایا کوئی ایکچوئل کوئی چیز نہیں, اسلامک فریم ورک ہے, اس سے بڑی ٹرمنالوجی. اور اسلامک فریم ورک میں بیت المال کا کانسیپٹ ہے, یعنی کہ ایسے ادارے کا کانسیپٹ جو عوام کی فلاح کے لیے بنایا جائے,
تو اس کو آپ بیت المال کہیں یا کچھ بھی نام دے لیجئے، اس کے پیرالل جو نان اسلامک فریم ورک ہے اس کے اندر بینکنگ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس کو آپ اسلامک بینکنگ کا نام دیں، کسی بھی بینکنگ کا نام دیں، ایک الگ بحث ہے۔ تو گویا دنیا میں جتنی بھی ٹائپ کی ڈیموکریسیز پائی جاتی ہیں، وہ ڈیموکریسی انسان کی اپنی انجینئرڈ ہوتی ہیں انڈر دا گائیڈ لائن، جو بھی اس کا ماحول ہوتا ہے، جو کلچر ہوتا ہے، جو ان کی مذہبی تعلیمات ہوتی ہیں، جو ان کے ملک کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کو رکھتے ہوئے ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور یہ سسٹم ہمیشہ ارتقا کرتا رہنا چاہیے، بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ افسوس یہ کہ ہمارے ملک میں کیونکہ لوگ اتنے باشعور نہیں ہیں، اتنا علم کا جو شعور نہیں رکھتے، تو انہوں نے وہ جو دقیانوس یا کہہ لیجیے پرانے طریقے جو ہم تک پہنچے تھے، جو کہ کسی اور قوم اور اس کے مزاج کو رکھ کر ڈیزائن کیے گئے تھے ڈیموکریٹک پروسیسز کے طریقے، وہی طریقے ہم آج بھی اپلائی کر رہے ہیں اور اس کو گھسیٹے جا رہے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے کہ جب کوئی چیز کسی قوم کے لیے ڈیزائن نہ ہو اور اس پر امپلیمنٹ کی جائے، تو یا تو وہ قوم میں بگاڑ پیدا کرتی ہے یا وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہماری قوم میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ روٹن ہو رہا ہے، یعنی کہ سڑنے کی حد تک جا چکا ہے، پرفارم نہیں کر رہا۔ ہمارے پاس بظاہر سسٹم تو ہے لیکن اس کی ایفیشنسی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس پہ جو دانش مند ہیں ہمارے ملک کے، یہ اسٹریٹجک تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے پچھلے چند سالوں میں کافی گفتگو بھی کہی، لیکن المیہ یہ کہ ان کو سننے سے لوگ قاصر ہیں، نہ ان کو سننا چاہتے ہیں، نہ اتنا شعور ہے عوام الناس کا۔ بہرحال یہ ہم نے آسان کر کے بتانے کی کوشش کی کہ ڈیموکریسی کو آپ کس نظر سے دیکھیں۔ ڈیموکریسی ایک ٹرم ہے جو کہ فٹ ان ہو سکتی ہے مختلف احوال کے اندر، مختلف معاملات کے اندر، مختلف جغرافیائی سچویشن یا پلیسز کے اندر، مختلف کلچرز کے اندر، مختلف مذاہب کے زیر نظر رہتے ہوئے، فریم ورک کو لیتے ہوئے ہم اپنی ایک ڈیموکریسی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ وقت قریب ہے کہ پاکستان اس چیز کو ریئلائز کرے، ہماری قوم، اور وہ سسٹم تیار کرے جو ہماری قوم کی ضروریات کے عین مطابق ہو، نہ کہ ہم 3 میں نہ 13 میں اور اپنے کنفیوژن میں اس نظام کو گھسیٹتے جائیں اور معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں۔ دین جس کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہے، اس کی گریٹنس کو ہم ریئلائز کریں اور اس کی گریٹنس سے مستفید ہوتے ہوئے ان فریم ورکس پہ، ان گائیڈ لائنس پہ رہتے ہوئے ہم بنائیں جو کہ ہمیں ایک بہترین نظام توفتاً پیش کر سکے۔ تو امید ہے آپ کی اس سے کچھ گمراہی دور ہوئی ہوگی، کچھ علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور ہمارا مقصد پورا ہوا ہو۔ ہماری ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے، ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں۔ جب تک کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔